نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی پیاری حدیث ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2488 2488 اس کا نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں یہ روایت صحیح روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنم کی آگ پر اور جہنم کی آگ ان پر حرام ہے، یعنی وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے کیونکہ جہنم کی آگ ان پر حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے قریب رہتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اور نرم اخلاق والے ہوتے ہیں۔ یہ تین خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان لوگوں کی جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پہلی آپ نے یہ خوبی بتائی ہے کہ وہ لوگوں کے قریب رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ ہماری یہ عادت ہے کہ دنیا داری ہے، بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں، عزیز رشتہ داروں سے، دوستوں سے، فیملی میں ہو جاتے ہیں، تو ہم کئی سال تک دوسروں کو بلاتے نہیں ہیں، میل جول ختم کر دیتے ہیں، بالکل تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے کہ ساڈا تے ہن جینا مرنا ختم ہو گیا ہے، یعنی کہ چھوٹی سی کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی رنجش ہو جائے تو ہم دوریاں پیدا کر لیتے ہیں آپس میں، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، اور کئی سال تک، بلکہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے پوری زندگی نہیں ملتے کہ جی اب تو ہمارا ختم ہو گیا ان سے معاملہ۔ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے قریب رہنا چاہیے، لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے، لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، کسی کی خیر خبر جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری آپ نے بتائی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اب آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیسے دیں یا کسی کے لیے ہم کو بہت بڑا کام کریں۔ آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی خیر خبر، کسی کی خیریت، اور کسی کو پریشان نہ کریں، کوئی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، کوئی ہماری وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم کسی کے لیے آسانیوں کا باعث بن سکیں۔ کسی کی پریشانی کو اگر مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے تو کچھ حد تک تو کم کریں، لیکن ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں۔ اور تیسری بات، نرم اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ انسان ہے، دنیا داری ہے، بہت ساری باتیں ناگوار گزرتی ہیں، بہت ساری ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس ناراضگی کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ وقتی طور پہ ناراضگی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں کہ آپ اس کے میل جول ہی ختم کرتے ہیں۔ بہت بڑی لوگ زیادتیاں کر جاتے ہیں، بہت بڑی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بہت ناگوار گزرتی ہے، لیکن یہ جو تعلق ختم کرنا ہے یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ان کی خیر خیریت معلوم کرنا اور ان کی لیے آسانیاں پیدا کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوبیاں بتائی ہیں ان لوگوں کی جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی زیادتی کر لی ہے، کبھی کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی ایسی بات کہہ دی جو بہت ناگوار گزری ہے، تو کیا ہم نے اس کو بلا دیا ہے کہ اس کو دل میں جگہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں اس نے فلاں وقت پہ یہ بات کہی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اب میں نے اس کا بدلہ لینا ہے، اب میں نے اس سے بات نہیں کرنی۔ ہمارا رویہ اس طرح کا ہے بدقسمتی سے، لیکن اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے اختلافات ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں، فیملی میں ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو وقتی طور پہ رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ کے لیے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کیا بات کہہ دی ہے کہ مجھ سے اب تعلق ہی ختم کر لیا ہے۔ یہ سارے معاملات اس وقت ہوتے ہیں
جب ہم دین کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم دین کا مطالعہ نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں اور ساری ساری عمر اپنے عزیز اپنے قریبی لوگوں سے نہیں ملتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا زیادتیاں نہیں ہوئیں، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، پتھر برسائے گئے، سب کچھ کیا گیا، لیکن آپ فتح مکہ کا ذرا موقع دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے دل میں خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ کریم بھائی کے کریم بیٹے ہیں، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا جو آپ کی جان کے دشمن تھے۔ کوئی تکلیف ایسی نہیں جو آپ کو نہیں دی گئی، حتیٰ کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کوئی زیادتی کر گیا ہے، کسی نے کر دی ہے، کوئی ناگوار بہت ناگوار بات بھی کر گیا ہے یا کر گئی ہے، تو ہم اس کو دل میں جگہ نہ دیں، اس کو معاف کر دیں، دوسروں کے چہروں پہ خوشیاں لانے کا سبب بنے، آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے، نفرتیں پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے قریب رہنے کی اور اعلیٰ اخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنیں، بلکہ لوگ ہمیں ملنا چاہیں ہم سے، ہمارا رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے، کوئی ہم سے دور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔